ہیلو گائز، آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے جو کنٹینیو ٹاپک رہا تھا ہمارا ہسٹری آف کشمیر. اس میں جو ہے اینشینٹ اور میڈیول ہم نے کور کیا ہے فرسٹ لیکچر میں، فرام فرسٹ ملینیم ٹو اپ ٹو میڈیول 1320 تک، جو آپ کا ڈکلائن ہوتا ہے ہندو رول. اب جو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا مسلم رول ان کشمیر 1320 سے آگے دیکھیں گے ہم آج ماڈرن تک 1947 تک. تو اگر ہم بات کریں گے، یہ جو ہے کافی امپورٹنٹ یہ ٹاپک بھی رہے گا، تو آپ جو ہے فرسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آلریڈی اپلوڈ کیا گیا ہے. تو ایک سٹارٹ کرتے ہیں کشمیر میں جو ہے مسلم رول. ہم آج دیکھیں گے 1300 جو ہے 20 سے آگے کیا ہوا تھا کشمیر میں. آگے ہوا تھا جو ہے رنچن ایک پرنس ہوا کرتے تھے آپ کے لداخ کے، وہ جو ہے مسلم بن جاتے ہیں، کشمیر پہ قبضہ کرتے ہیں، پھر نام رکھتے ہیں خود کو سلطان صدر الدین جو ہے، اس نے خود کو نام رکھا. فرسٹ ماسک یہ کریٹ کرتے ہیں، بناتے ہیں آپ کے کشمیر میں، سری نگر میں بڑ مشید جسے کہتے ہیں. تو مسلم رول جو ہے سٹارٹ اگر ہم کہہ سکتے ہیں سٹارٹ کرا تھا اسی نے، رنچن نے، ٹھیک ہے. تو بٹ ایکچوئل فاؤنڈر جو تھا اسٹیبلش کیا تھا وہ ہیں شاہ میر نے. شاہ میر جو تھا فاؤنڈر آف شاہ میری ڈائناسٹی، یہ یہاں سے ایک ڈائناسٹی آتی ہے، کافی امپورٹنٹ ہے. 1339 سے لے کے 1500 جو 61 تک یہ رول کریں گے، یہاں پہ اسٹیبلش کروائیں گے. ہم دیکھیں گے شاہ میری جو ہے، شاہ میر جو ہیں یہ آئے تھے آپ کے سوات سے، پاکستان سے آئے تھے، جو آج پریزنٹ پاکستان ہے وہاں سے آئے تھے، سوات ویلی سے 1313 میں. تو اس کے بعد جو ہے 39 میں ان نے تخت سنبھالا جو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈکلائن ہوا تھا ہندو رول کا، کوئی رول اتنا زیادہ نہیں تھا یہاں پہ. تو یہ جو ہے ان نے موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک ڈائناسٹک یہ جو ہے کنگڈم بنایا. یہ ہے آپ کا سلطان شمس الدین رکھا اپنا نام، جب تخت سنبھالا شاہ میر سے لے کے نام بنایا اپنا سلطان شمس الدین شاہ. 1339 3 سال تک یہ جو ہے رول کریں گے کشمیر پہ. اس کے بعد اس کے جو ہیں بیٹے رول کریں گے، جو ادر کنگز آئیں گے اس کے بعد الگ سے ہیں. تو 1339 سے لے کے 42 تک اس نے رول کیا، فرسٹ رولر تھا. اسٹیبلش اسی نے اسلام کیا تھا کشمیر میں. تو یہ دیکھ سکتے ہیں لسٹ ہیں ان کا، ان کے رولرز کا، جو شمس الدین ہیں، جمشید ہیں، علاؤ الدین ہیں، شہاب الدین، قطب الدین، سکندر اور زین العابدین جو ہیں. یہ کافی امپورٹنٹ ہے، یہ ہم اس میں ڈسکس کروائیں گے. آپ کو خالی ٹائم لائن یاد رکھنی ہے 1301 سے یہ جو ہے 1339 سے لے کے 1565 تک آپ یاد رکھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سکندر کو، کافی امپورٹنٹ ہے سکندر، کیونکہ کشمیر ہسٹری میں یہ جو ہے اس کی خاص ریپوٹیشن نہیں ہے، کیونکہ نان مسلمس پہ اس نے کافی ظلم کیا تھا، جو ہے بت شکن کہتے ہیں اسے. تو 13 سینچری یا 14 سینچری تک جو بھی آپ کے بدھسٹ سائٹس تھے، بدھسٹ مونسٹریز، ٹوپاز، یا آپ کے شرائنز تھے، ہندو ریلیٹڈ ٹیمپلز تھے، وہ جو بچے تھے تب تک وہ اس نے ختم کیے، ٹھیک ہے. وہ اس نے ڈسٹروائے کرے، خود ڈسٹروائے کرنے جاتا تھا جو بھی یہاں پہ ملے گا. اس نے ایک جو ہے بین کیا تھا یہاں پہ ڈانس ڈراما واما، ایک امپورٹنٹ تھا یہاں پہ جائزہ جو ہے ایک ٹیکس لاگو کیا تھا نان مسلمس پہ، فورس کر رہا تھا، یہ کنورٹ کر رہا تھا سب مسلم نان مسلمس کو، یہ مسلم جو ہے بناتا تھا، بنانے میں جو ہے فورس کر رہا تھا. تو کافی اس کی جو ہے اتنی زیادہ ریپوٹیشن، اس لیے جو ہے اس کا نام جو اس نے جو رول کیا تھا وہ ہے 1389 سے لے کے 1413 تک. یہ جو ہے سکندر جو ہے آپ کے جو ہے نان مسلمز کے لیے کافی ظلم تھا اس ٹائم. تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو اس نے گیمز، ڈانس وانس وہ سب جو ہے کیا تھا، شریعہ لاگو کیا تھا. تو اس لیے جو ہے سکندر کو آئیکونکلسٹ کہتے ہیں، آئیکونکلسٹ کہتے ہیں اسے. شاہ میری ڈائناسٹی میں یہ جو ہے یہ کنگ جو امپورٹنٹ کنگ ہے مسلم ہسٹری میں، بٹ یہ جو ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہندوز نان مسلمز کے لیے اتنا زیادہ جو ہے کافی ظلم کیا تھا اس نے. تو اس کے بعد آتا ہے یہ جو ہے سکستھ تھا آپ کا، سکستھ
سلطان تھا آپ کا. سلطان 8 آتا آپ کا زین العابدین. کافی امپورٹنٹ ہیں یہ کیونکہ اس ریجن کو پراسپرس ریجن کہتے ہیں. اکبر آف کشمیر بھی کہتے ہیں, بڈھ شاہ بھی اسے کہتے ہیں, گریٹ کنگ. تو کیا تھا اس نے رول 1418 سے لے کے 1470 تک. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے. زین العابدین کا اصلی نام جو تھا وہ ہے شاہی خان. اس کے باپ نے پھر نام رکھا, اس سے ٹائٹل دیا تھا زین العابدین. یہ جو تھا یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی اس کی پیریڈ میں ریلیجیس ٹالرنس دیکھنے کو ملے گی. جو جائزہ لگایا تھا سکندر کے وقت نے, سکندر نے نان مسلمز پہ, وہ اس نے ہٹا دیا. کاؤ جو سلاٹر تھا وہ اس نے بین کروایا جو ہے ہندوز میں تھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں لینگویج سنسکرت لٹریچر کو فروغ ملا یہاں پہ. اس نے مہابھارت تھا راج ترنگنی کو پرشین لینگویج میں جو ہے ٹرانسلیٹ کروایا. اکبر جو ہے کہتے تھے اسے کشمیر کا. تو فاؤنڈ اس نے سٹیز کیے تھے کچھ, جیسے آپ کا زنگیر آ گیا. زنگیر میں جو بھی آپ کی سیٹلمنٹس ہے وہ بھی اس نے جو ہے یہاں پہ ایگریکلچر جو ڈیولپ کیا تھا اس کے لیے جو ہے کافی امپورٹنٹ جو ہے زنگیر کول, وہ بھی اسی کے نام سے جو ہے بنی تھی یہاں پہ. بڈشاہ کول ایگریکلچر ایک کینال سسٹم ڈیولپ کر کے یہاں پہ ایگریکلچر زنگیر میں ڈیولپ کیا, اس لیے اس کا نام ہی پڑا زنگیر. پھر آئے گا زینی کوٹ, زینی پور, نوشہرہ سٹی, یہ بھی ہے. اس کا نام جو ہے ابھی تک موجود ہیں کشمیر میں کیونکہ یہ جو تھے اچھے رولر تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوورآل ملا کے جو ہیں زین العابدین ایک کافی حد تک بہت اچھے ایک رولر تھے. یہ ایک دیکھ سکتے ہیں آپ سلور کوائنز یہاں پہ, اور یہ اس کی کچھ ہیں پینٹنگ میں آپ کی فگر. تو لاسٹ جو آتا ہے آپ کا اس شاہ میری ڈائناسٹی کا وہ آتا ہے آپ کا حبیب شاہ. اس کے ایک ملٹری کمانڈر ہوا کرتے تھے غازی چک. وہ اس کو دھوکہ دے کے پھر جو ہے خود جو ہیں ایک ڈائناسٹی بناتے ہیں, وہ ہیں آپ کی چک ڈائناسٹی. اب آئے گا چک رول, شاہ میری ختم ڈکلائن, پھر آئے گا آپ کی چک. یہ کریں گے رول 1561 سے لے کے 1587 تک. گلگت ہنزا کے رہنے والے تھے یہ چکس. یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہ جو ہے چک میں نے بولا تھا کمانڈر تھا حبیب شاہ, لاسٹ رولر آف شاہ میری جو تھا اس کا. یوسف شاہ چک جو ہے ایک امپورٹنٹ اس کے کنگ ہے. تو یہاں پہ ایک گریٹ وارڈیر ان کے بیچ تھا, وہ ہیں یعقوب شاہ چک, جو مغلز جو ہیں وار کے دوران کافی امپورٹنٹ جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ جو ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سنی شیعہ جو ہے مسئلہ وہ کریٹ ہوا تھا کشمیر میں, کیونکہ یہ جو غازی تھے, غازی چک ڈائناسٹی جو تھے یہ شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے تھے. اس لیے جو ہے یہاں پہ ان کو یہ فیس, کیونکہ میجارٹی جو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی آپ کے کشمیر میں مسلمز وہ سنی تھے. تو یہ جو ہے کافی اچھا رول تھا یہاں تک. جیسے شاہ میری میں کچھ امپورٹنٹ جو کنگز تھے ایسے ہی یہاں پہ بھی کنگز تھے. کچھ امپورٹنٹ یہاں پہ تھا وہ ہے یوسف شاہ چک. مغلز جو تھے اس ٹائم رول کر رہے تھے پوری انڈیا پہ, اکبر کا راج تھا. یہ جو تھا یوسف شاہ چک جو ہیں اس کے سیکسیسر تھے. اس کے بعد جو آئے تھے علی شاہ چک جو تھے اس کے باپ تھے, وہی اس کے بعد آئے تھے. اس کی وائف جو تھی وہ حبہ خاتون تھی, وہ مشہور ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا. تو 1579 سے لے کے 86 تک اس نے رول کیا تھا. پھر جا کے اکبر جو ہیں اس کو ہرا نہیں پائے جنگ میں, کیونکہ اس نے جو ہے 2 بار حملہ کیا تھا کشمیر پہ, بٹ یہ ہار گئے اکبر. پھر اس نے ایک چال چلی, ایک جو ہے چیٹ کر کے دھوکے سے یوسف شاہ چک کو دہلی بلوایا. اس نے پیس ٹریٹی کا وعدہ کروایا جو یوسف شاہ چک نہیں سمجھ پائے. اس کی جو ہے کوئین نے اسے, منسٹرز نے اسے سمجھایا تھا یہ ایک چال ہے آپ نہ جائے, بٹ یہ گئے تھے پیس کے لیے. بٹ انہوں نے کیا کیا, اکبر جو ہے اس کی جو ہے ایک اکبر نے اسے قید کروایا بہار جا کے. بہار میں پھر یہ جو ہے وہیں پہ دفن بھی ہیں. اس کی قبر بھی ابھی بھی موجود ہیں آپ کے بہار میں. 1592 میں گئے تھے. تو اس سے جو ہے ہوتا ہے پھر ختم آپ کا چک رول یہاں پہ کشمیر میں. تو اکبر نے دھوکے سے کیا. یہ اکبر کی جو ہے ہسٹری میں ایک داغ ہے جو یوسف شاہ چک کا یہاں پہ
آپ نے دھوکہ دیا تھا. تو یوسف شاہ چک جو ہے سکسیڈڈ بائی ہز سن یعقوب شاہ چک اے گریٹ واریر تھا. بٹ اس کے بعد جو تھا آپ کا 1589 AD میں مغلز جو ہیں کنٹرول کرتے ہیں، کیپچر جو ہیں قبضہ کرتے ہیں آپ کے کشمیر پہ. یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آئے گا آپ کا رول جنہیں کشمیر میں پوگ مغل بھی کہتے ہیں. یہ رول جو ہے اب تک جو ہے یہ ڈائناسٹیز یہ کشمیر کی تھی. کشمیر میں ان سے کو مطلب اوورآل جو ہے پراسپرس ٹائم تھا کشمیر کے لیے، کا شاہ میری میں ہو یا کچھ حد تک مطلب کچھ رولرز جیسے تھے سکندر، وہاں جو تھا آپ کے نان مسلمز کے لیے کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں. بٹ اوورآل ملا کے ہم دیکھ سکتے ہیں تو پراسپرس ٹائم تھا چک ڈائناسٹی تک. اب جو آئے گا مغل رول یہ اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہے کیونکہ یہ خود رول نہیں کرتے، یہ گورنرز کے ہاتھوں رول کرواتے ہیں. جو گورنرز اپنی سوچتے ہیں، کسی اور کی نہیں سوچیں گے، اپنا جو ہے فائدہ نکالیں گے اور لوگوں کو لوگوں پہ ظلم کریں گے. 1587 سے لے کے 1752 تک کریں گے رول. تو کابل پروونس اس کے انڈر آتا تھا آپ کا کشمیر. قاسم خان جو ہے آپ کا فرسٹ گورنر تھا. اکبر جو ہے وزٹ کر رہا تھا جون 1589 میں فرسٹ بار کیا تھا. ہاری پربت فورٹ جو ہے فورٹیفیکیشن سٹارٹ کی تھی اس نے. نگر ناگور جو ہے پلان کی تھی اس نے سٹی، بٹ کامیاب نہیں ہو پایا، کمپلیٹ نہیں ہو پایا، پھر مر گیا یہ اکبر. تو اس کے بعد جہانگیر آئے گا، لیڈ فاؤنڈیشن آف شالیمار باغ. جو گارڈنز آپ دیکھیں گے وہ انہوں نے مغلز نے کریٹ کیا، جیسے آپ کے شالیمار اپنے جہانگیر نے اس کے جو ہیں نور جہاں کے بھائی نے آصف خان نے اس نے کیا تھا نشاد باغ. شاہی جان نے پھر چشمے شاہی، اس کے جو ہے ایک بیٹے نے دارا شکو نے پری محل ایک آبزرویٹری جو ایک اسٹرانومی سکول بنایا تھا پری محل، وہ زبرون میں موجود ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مغل رول کہاں سے کہاں تک تھا. یہ اکبر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے دھوکے سے یوسف شاہ چک کو جو ہے چکما دیا. تو میر محکم کانت اور خواجہ ظہیر یہ جو ہیں کچھ امپورٹنٹ جو ہیں یہاں پہ جو لیڈرز تھے یہ کشمیر کے، خود اپنے مسئلے کے لیے ایک اور بلا کو یہاں پہ دعوت دیتے ہیں احمد شاہ ابدالی کو، کیونکہ یہ رولر جو ہیں یہ رولر اس کے ریجن میں جو ہیں اب دیکھیں گے کنٹرول جب کشمیر کو کریں گے تو ڈارکسٹ پیریڈ ہوگا، کیونکہ ظلم ہوگا ہر طرف. کشمیر میں کوئی رول نہیں ہوگا، ایک ٹھگز کا رول ہوگا یہاں پہ، کیونکہ جو ہے لوٹ مچائیں گے اور جو ہے یہاں پہ بس لوٹ ہی ہوگی کشمیر میں، ہو جائے مسلمس ہو نان مسلمس ہو، ہر طرف ظلم ہوگا لوگوں پہ. فیمائنز بھی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ، پورٹی سٹاویشن ہوگی، جو ہے قحط سالی آئے گی اسی میں جو ہے اسی پیریڈ میں. تو اس کو جو ہے انویٹیشن کیا انہی لوگوں نے. کشمیر کے کچھ لوگ تھے جو کافی جو ہے گریڈی لوگ تھے، ان نے جو ہے یہاں پہ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ جو تھا اس سے پہلے بھی مغلز رول وہ بھی کچھ ایسا ہی، کیونکہ اس کے گورنر جو تھے وہ بھی تھے کچھ جو ہے ان نے بھی جو رول کیا تھا کافی ظلم کیا تھا کشمیر کے. بٹ ان نے کیا سوچا کہ اگر اکبر رول آئے گا تو اس کے پراسپرٹی آئے گی، پراسپر ہوگا کشمیر. بٹ وہ جو ہے فیل ہو گیا سب کچھ، کیونکہ یہ جو آنے والے تھے ان کے بھی رول جو چلے یہاں پہ وہ کافی یہ جو ہیں خطرناک تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لسٹ ابدالی کے ٹائم میں تو آئے تھے احمد شاہ ابدالی کے، عبداللہ خان اساکی جو ہیں ایک فرسٹ آئیں گے، پھر خرم خان لاسٹ آئیں گے، عامر خان جوان شیر یہ بھی، تیمور شاہ ابدالی آئیں گے، عامر خان جوان آئیں گے، لاسٹ آئیں گے کہ جبار خان. یہ کچھ امپورٹنٹ جو ہیں گورنرز تھے. گورنر رول 67 ایئرز تک رہتا ہے، 53 سے 19 تک رہتا ہے. تو ڈارکسٹ آور اسے کہتے ہیں، ڈارکسٹ جو ہے پیریڈ پٹھان رول کو کہتے ہیں. فرسٹ گورنر تھے آپ تھے عبداللہ خان اسحاق. گورنر عامر خان جو ہے بلڈ کرتا آپ کا امیرہ قدل، ٹھیک ہے. امیرہ قدل کے بعد آپ کا عطا محمد جو ہے وہ کرتا آپ کا جو انڈیپینڈنٹ رول بناتا ہے، انڈیپینڈنٹ خود کو کر کے کابل سے. پھر ایک ہاری پربت فورٹ بنا جو آج پریزنٹ ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی بھی پریزنٹ ہیں، وہ یہی بناتا ہے. سکھ رول دیکھتے ہیں
یہاں پہ لاسٹ تھا جبار خان، رنجیت سنگھ جو ہیں اوکیپائی کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے کشمیر، پھر ہوتا ہے اینڈ یہاں پہ 500 سال کا مسلم رول، پھر آئے گا آپ کا سکھ رول۔ سکھ رول دیکھتے ہیں 1819 میں رنجیت سنگھ آئے گا آپ کا، 500 رول آف کا جو ہے سکھ وہ کرے گا ختم، 27 کریں گے ایئرس رول کریں گے یہاں پہ، گورنر 10 کریں گے یہاں پہ، یہ جو ہیں ان کے گورنر 10 ہوں گے 1819 سے لے کے 46 تک۔ دیوان موہت رام جو ہیں اس کے فرسٹ گورنر دیکھیں گے ہم یہاں پہ، یہ کافی امپورٹنٹ ایک رول تھے کیونکہ یہ جو ہیں کاؤ سلاٹر بین کر رہے تھے یہاں پہ، یہ جو ٹھیک تھا اب تک، مگر یہ تو ہیں نان مسلمز پہ بھی کافی ظلم کریں گے، جو جیسے آپ کے اذان جو ہیں سٹاپ کروائیں گے، نہیں دینی ہوں گے آپ کے اذان، فرائیڈے مسجد آپ کی جامع مسجد میں جو فرائیڈے میں جمعہ نماز ہوتی تھی وہ بھی بند کروائیں گے۔ فیمائن جو ہیں اسی دور میں ہوا تھا 1883 میں، جس میں کافی جو ہے ڈیتھس ہوئی تھی کشمیر میں، پھر جو ہیں مائگریشن کرائے تھے یہ جو ہیں لوگوں نے پنجاب اور ادر جو ہیں ریلیٹڈ ایریاز میں۔ تو ہری سنگھ ناولہ تھے ایک 1820 میں آپ کے گورنر، یہ کافی امپورٹنٹ تھے کیونکہ یہ جو ہیں اس نے ریموو کیے تھے ریسٹرکشنز جو کشمیری پنڈتس پہ تھے اور مسلمز پہ، جیسے اذان ہو یا یہ سب کچھ اس نے جو ہیں ابالش کیے تھے۔ بیگا سسٹم جو تھا جو بنا ویجز کے فورس جو ہیں لگا کے آپ لیبرز جو کام کروائیں گے وہ اس کا لاسٹ آئے گا۔ اس کا شیخ امان الدین مسلم تھا، اس نے بھی کچھ امپورٹنٹ کام کیے تھے، تو اتنا زیادہ نہیں تھا امپورٹنٹ تھا آپ کا یہاں پہ۔ جو اوورآل اگر ہم دیکھیں گے سکھ رول جو تھا یہ بھی ایک جو ہے اچھا پیریڈ نہیں تھا کشمیر کی ہسٹری کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے ان کے گورنرز بھی کافی ظلم کیے تھے کشمیر پہ۔ اوورآل ملا کے جو ہیں گورنر اگر ہم دیکھیں گے اکبر رول کا ہی جیسا تھا یہ والا رول بھی۔ تو برٹشرز جو ہیں 1846 میں آپ کے پنجاب کو جو ہے قبضہ کرتے ہیں، اس میں پنجاب میں آتا ہے آپ کا کشمیر بھی، کیونکہ یہ تھا رنجیت سنگھ کے انڈر۔ تو پھر آپ کے رنجیت سنگھ گورنمنٹ میں ایک ہوتا ہے گلاب سنگھ جو نوبل ہوتا ہے، اس کے کورٹ میں ایک ملٹری جنرل بھی ہوا کرتا تھا پہلے، تو اس نے جو ہے 75 لاکھ سے جموں اینڈ کشمیر جو ہے لے لی، اس کو ٹریٹی آف امرتسر کہتے ہیں، خرید لی، اس نے اپنی جاگیر بنا لی۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے پھر 1846 میں آپ کی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ بنتی ہیں۔ تو یہ کافی امپورٹنٹ۔ اس کے بعد آئے گا آپ کا ڈوگرا رول، ٹھیک ہے۔ ڈوگرا راج جو ہیں یہ کافی خطرناک راج ہیں، ان سے بھی زیادہ ظلم ہوگا یہاں پہ، بٹ کچھ ڈیولپمنٹس بھی ہوں گے۔ تو یہ اوورآل ملا کے اگر ہم بات کریں گے تو یہ بھی انہی کی جیسا رول تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے بیگا سسٹم واپس آئے گا، آپ کے شال ویورز جو ہیں، آپ کے شال انڈسٹری یہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں پہنچیں گے شال، کیونکہ یہ جو ہے ان نے خریدا تھا پورے جموں اینڈ کشمیر کے، یہ اپنی جاگیر سمجھ رہے تھے، یہ اپنے پیسے وصول کر رہے تھے۔ 75 لاکھ جو ہیں یہ شالز جیسے ہوں گے یا بیگا سسٹم چلا کے کافی حد تک ظلم کریں گے ہر مطلب یہاں پہ لوگوں پہ۔ تو فرسٹ منارک تھا جمال ڈائناسٹی بھی کہتے ہیں اسے، فرسٹ منارک تھا آپ کا گلاب سنگھ، لاسٹ تھا ہری سنگھ، فارمیشن 16 مارچ 1846، ابالشن جون 1952۔ تو فاؤنڈر تھا آپ کا گلاب سنگھ جو میں نے بولا تھا، مہاراجہ ہری سنگھ کے نوبل تھے، اور اس کے جو ہیں ایک ملٹری جنرل بھی ہوا کرتے تھے پہلے۔ تو پھر جو ہے پارٹیشن آپ کا آتا ہے آپ کا، اس کے بعد جو ہے ریبیلین مومنٹ ہوتا ہے 1947 کے بعد، پارٹیشن جب ہوتا ہے تو پاکستان کی طرف سے جو ہے سپورٹ کرتا ہے ٹرائبلز کو، جو پھر آپ کے مظفر آباد اور میرپور کا ایریا پی او کے انڈر چلا جاتا ہے، اس سے جو ہے ڈر کے پھر آپ کے شیخ محمد عبداللہ بھی ایک پارٹ جو ہے یہاں پہ کریں گے۔ پھر آپ کا آئے گا اکتوبر 26 1947 انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو بنے گا آپ کا انڈیا پارٹ۔ تو اگر آپ دیکھیں گے گلاب سنگھ رہے گا
رنبیر سنگھ، پرتاپ سنگھ، ہری سنگھ، ان کی ٹائم لائن. تو ٹریٹی آف امرتسر امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو ہوئی تھی آپ کی 1846 میں، اس سے اسٹیبلش ہوئی تھی آپ کی جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ، جو ابھی یونین ٹریٹری میں بٹ گئی ہیں. تو تھینک یو فار واچنگ. اگلی لسٹ میں دیکھیں گے ہم اگلے لیکچرز میں کشمیر جو ہے